اللہ کی مدد نماز کے ذریعے، جی ہاں، اور ناگواریوں پر صبر کرنے کے ذریعے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر نکلے تھے کہ جو ابو سفیان کا قافلہ ہے، وہ جو مسلمانوں کا مال مکے میں رہ گیا اور گھر رہ گئے، اس مالوں سے وہ ہتھیار خرید کے اور اس ہتھیاروں سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی غرض سے لے جا رہے ہیں، تو سیاسی اعتبار سے بھی حق بنتا تھا کہ ان کو روکا جائے، اور اسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کو لے کر نکلے۔ کوئی ہتھیار بھی جس سے زیادہ، 2 گھوڑے تھے، کچھ اونٹ تھے، تلوار، نیزے، یہ 10 سے زیادہ نہیں تھے، لیکن ابو سفیان جس کو لینا تھا کچھ تو وہ سمجھ گیا اور اس نے راستہ بدلا اور مکہ پہنچ گیا، اور مکے سے 1000 جنگجو مسلح ہو کر اور اپنی فتح کا یقین رکھتے ہوئے، اس لیے شرابوں کی مکے لے کر آئے اور گانے والی عورتوں کو لے کر آئے، وہ اشعار باقاعدہ ذکر ہیں، اور وہاں پہنچے اور ان کا سامنا تو حضور صحابہ کرام فرماتے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھونپڑا بنا دیا جس کے کہتے ہیں العریش، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے کھڑے ہو کر نماز میں لگ گئے، اور آپ رو رہے ہیں، اور یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں اور روتے ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مدد یقینی ہے، لیکن اللہ کی راہ سمت، اللہ کے سامنے احتیاط، یہ امت کو بتلایا کہ نمازوں کا اہتمام، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رو رہے ہیں کہ داڑھی مبارک جو ہے آنسوں سے تر ہو گئی، دامن تر ہو گیا، جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر بھی جو ہے کیا کہتے ہیں زمین جو ہے وہاں کیچڑ والے بن گئی، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر لینے کے لیے بھیجا، تو سردی کا یہ عالم تھا، یہ ٹھنڈی ہوا چل رہی اور صحابہ کے پاس کپڑے نہیں تھے، اور حذیفہ کسی گھڑے میں بیٹھے ہوئے تھے ہوا کے ٹکروں سے بچنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، تب بہت مشکل امر تھا، لیکن جب حضور نے نام لیا تو جانا پڑا۔ سردی لگ رہی تھی، حضور نے سینے پر ہاتھ رکھا، اس کی وجہ سے سردی کا احساس کم ہو گیا، اور وہ گئے اور جا کر وہاں کے حالات معلوم کیے، قصہ لمبا ہے، اور جب آئے کا جب میں واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں پایا۔ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا کی ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ہے کہ ہم لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، سجدے سے جو محنت چھوٹی ہوئی تھی اس کو سیکھنے کے لیے اور خود تقوی والی زندگی پر آنے کے لیے، اور پوری امت مسلمہ کو تقوی والی زندگی پر لانے کے لیے، اور امت کو اس محنت پر کھڑا کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو بہترین امت قرار دیا گیا کہ ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اس امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا، اور نفع رسانی کیا ہے کہ تم جو ہے دعوت دینے والے، نیکیوں کا حکم کرنے والے ہو اور برائیوں سے روکنے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں اس محنت کے لیے سیکھنے کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نکلنے کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو شکر ادا کرنے پر اللہ نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ بڑے قدردان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے مسجد میں تشریف لائے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی عمل کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ کے رسول، ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی جو ہے حمد کر رہے تھے اور اللہ کی تسبیح اور بڑائی بیان کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کر پوچھا، اللہم اجلسکم الا ھذا، میں اللہ کو واسطہ دے کر اللہ کو بھی ڈال کر تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے جو عرض کیا، اللہم اجلسنا الا ھذا، ہم بھی اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا سن لو، تمہارا یہ بیٹھنا اور یہ عمل کرنا اتنا عظیم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے یہ بتلایا کہ اللہ عرش پر
آپ کے صحابہ کے اس عمل کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں، فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ تو اللہ بڑے قدردان ہیں۔ اللہ نے اس زمانے میں فرمایا یہ بعد والے جو لوگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن، خوشخبری ہو اور مبارکبادی ہو اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ بہت بڑی بات ہے کہ وہ صحابہ بنے، ان کے درجے کو تو کوئی ایمان والا پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ان کے لیے اپنی رضا کا پروانہ اور ایک وقت تو 3 دفعہ اور ایک روایت میں 7 دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس شخص کے لیے توبہ، خوشخبری اور مبارکبادی اور جنت کا یہ مقام ہو کہ جس نے مجھے نہ دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آئے، جس نے مجھے نہ دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ تو اس زمانے میں بہت بڑی نعمت، اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم علی بینۃ من ربکم، کہ تم دیکھو یہ محنت کی وجہ سے ایک واضح راستے اور واضح دلیل پر ہو، اور وہ کیا ہے کہ تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لے کر نکلتے ہو، جانے اور مال لگاتے ہو۔ لیکن 2 نشوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ما لم تذر فیکم سکرتان، 2 نشوں سے، ایک سکرت الجہل کہ تم اللہ کے احکام کو نہ جانتے ہو، جہالت یہ بھی ایک نشہ ہے۔ جہالت اللہ کی منشا، اللہ کے احکام، اللہ کیا چاہتے ہیں ان سے ناواقفی ہے۔ وسکرت حب العیش، اور دوسرا دنیا کی زندگی سے محبت کرنا، اس لیے حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی محبت تمہارے ذہن دلوں میں آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے یہ کہ فَلَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم دعوت والا کام چھوڑ دو گے، نیکی کا حکم نہیں کرو گے، برائیوں سے نہیں روکو گے، اور نہ تم اللہ کے راستے میں نکلے گے اور جہاد کرو گے۔ فَالْقَائِلُونَ يَوْمَئِذٍ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَالسَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، تو اس وقت کتاب اور سنت کو لے کر چلنے والے، اس کو بولنے والے، ان کو اللہ وہ اجر عطا فرمائیں گے جو مہاجرین اور انصار میں سے سابقین کو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو بھائی کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ خوشخبری سنا رہے ہیں